الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کا ہمارا درس جو ہے وہ سورۃ نساء آیت نمبر 163. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. اس میں تجوید اعتبار سے پہلی لائن میں الی نوح والنبیین، یا کا مخرج تھوڑا دشوار ہے، زبان کا بیچ اوپر لگائے. اکثر آپ غور سے ہمارے ہاں والنبیین آرام سے پڑھتے ہیں، جبکہ کیا ہے نبی نبیین. اور پھر ہمارے یہاں اسماعیل و اسحاق و یعقوب، جیسے کہ یعقوب نے دیکھیں کیا ہے وہ یعقوب، یہ ہونٹ یعقوب یعقوب. یہاں دیکھیں یہاں کے قرآ اطمینان سے پڑھیں گے وہ یعقوب، یا کبھی نہیں پڑھتے. یہ تو اچھا آخر میں داود زبورا، نہیں تو ہمارے یہاں داود وہ حمزہ اطمینان سے نکلتا ہے. واو کیا ہے دونوں ہونٹوں کا ناتمام ملنا اور آواز میں سنسناہٹ. دیکھیے داود اور ایک داود فرق ہوا نا، تو اس کا خیال رکھے گا. اب ترجمے کے بعد پھر گرامر بتاتے ہیں. ہم نے وحی کی الیک، آپ کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم، جیسے وحی کی نوح، اب سب علیہ السلام ہے. والنبیین، نبی کی جمع انبیاء بھی آتی ہے. اب یہ نبیین کیوں؟ الہ کی وجہ سے. الیک وہ الہ، تو یہ الہ زیر دیتا ہے، تو یہ اس کا زیر ہے، نظر نہیں آتا، اس لیے ہم کہتے ہیں حالت جری. من بعد، پھر ہم نے اچھا نبی نوح کے بعد، نوح علیہ السلام کے بعد آپ کی طرف اور نوح کی طرف اور سارے نبیوں کی طرف نوح کے بعد، اسے سمجھنا ہے. اور ہم نے وحی کی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اسباط یعنی کیا پوتے جی، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون، سلیمان. سلسلہ کون سا چل رہا ہے؟ وحی کا، وحی میں اشتراک سب. اب ایک داؤد علیہ السلام کی امتیازی شان، وآتینا داؤد زبورا، ہم نے کتاب دی، جبکہ کتاب تو صحف ابراہیم بھی ہے، مگر ایک امتیازی شان، خصوصیت. یہ تو ترجمہ ہوا. ابھی آپ میرے ساتھ میں رہیے. دیکھیے الی نوح زیر ہے نا، زیر سے مراد آپ سمجھتے ہیں، دو زیر ایک زیر فرق نہیں پڑتا. نبیین زیر ہے. اب اس کے بعد ابراہیم، یہ زیر کیوں نہیں آیا؟ بات کیا ہو رہا ہے کہ ہم نے وحی کی سب کی طرف، تو ابراہیم کی طرف. اسماعیل، اسحاق و یعقوب والاسباط، یہاں زیر آیا. تو یہ کس پر ہے؟ الہ پر، وہ الیک. پھر آگے چلیے تو عیسیٰ، اس پر تو کوئی اعراب نہیں آتا ہے. عیسیٰ 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 ہر حالت میں. پھر ایوب، یونس و ہارون، سلیمان، داؤد، زبورا. تو یہ ایسا کیوں؟ یہ الہ ہر عمل کیوں نہیں کر رہا ہے؟ اصل میں الہ عمل کر رہا ہے. الہ کیا ہے؟ حرف جار، پیش ہو کچھ بھی ہو اس کو زیر کرتا ہے، تو کر دیا اس نے زیر. اب ہم اسے کیا کہیں گے؟ سب حالت جری میں، لیکن نظر نہیں آ رہا ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں حالت جری میں. حالت جری یعنی وہی زیر.
ہاں اچھا وہ آپ نے پوچھا، یہ ایک اصطلاح ہے حالت جری میں، یعنی کیا سب پہ زیر لیکن نظر نہیں آتا ہے. ہاں حالت نصبی میں، نصب یعنی زبر، لیکن زبر نظر نہیں آتا ہے. حالت رفعی میں پیش، لیکن پیش نظر نہیں آتا ہے. جیسے میں کہوں کہ ہاذا رجل، ہاذا پر پیش ہے، نظر آتا ہے نہیں. تو ہم کیا کہیں گے؟ حالت رفعی میں مبتدا ہے ہاذا. تو یہ سب حالت جری میں ہیں مگر نظر نہیں آتا. کیوں؟ اس کی وجہ سے دیکھیے نبیین حالت جری میں ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اسبات میں زیر نظر آ رہا ہے. عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون، داؤد، سب کیا ہے؟ غیر منصرف ہیں. کیا ہے؟ کچھ اثر نہیں ہوگا، زیر نہیں آئے گا. ان فی ان بھی حرف جار ہے، زیر دیتا ہے. میں کہتا ہوں ان عائشتی نہیں ہوگا، ان عائشت، جبکہ ان زیر دیتا ہے. تو عائشت حالت جری میں ہے عائشہ. تو یہ گرامر ہوا اور آپ سمجھ سکتے ہیں جی. اب تو کویا کہ نوٹ کر لیں، یہ بہت اہم ہے. حالت جری، حالت نصبی، حالت رفعی. رفع یعنی پیش. اب بیان ہو رہا ہے وحی کا، پھر بیان ہو رہا ہے کس کا؟ کتاب کا. تو وحی کے تعلق سے یہاں دو چیزیں سمجھنا ہے. پہلے تو اس کا شان نزول ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. کیا بات ہوگی، کیوں ایسا ذکر آ رہا ہے؟ تو اس وقت جو یہود تھے مدینہ منورہ میں 3 قبائل تھے، پڑھ چکے ہیں ہم، نام بھی یاد ہوں گے آپ کو، قینقاع، قریظہ اور جی بنو نذیر. تو وہ یہ کہتے تھے کہ ان کو تو نہیں ماننا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو. بولے موسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی وحی نازل نہیں ہوئی اور نہ ہوتی ہے. بات صاف ہو گئی، انہوں نے کہہ دیا. تو ان کے عوام کو چھٹی مل گئی، خلاص ہوئے. موسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی وحی، چونکہ عیسی ابن مریم کو بھی وہ نہیں مانتے تھے، تو ایک آسانی ہو گئی نا کہ رسول کی رسالت کو مت مانو. اب ظاہر ہے کہ قرآن شریف اتر رہا ہے، تو ابن عباس کہتے ہیں کہ ان کے رد میں یہ آیت اتری ہے کہ اے رسول، ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی. یہ موسیٰ ابن عمران کی کیا بات کر رہے ہیں؟ نوح علیہ السلام اور ان کے بعد جتنے بھی انبیاء ہیں سب کو ہم نے وحی بھیجی. تو وحی میں سارے انبیاء مشترک ہیں. تو گویا کہ ان کی جھوٹ بات کا رد ہوا. سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ کبھی کبھی شان نزول بیان کرنا پڑتا ہے کہ بھائی کب یہ آیت نازل ہوئی، کس پس منظر میں. لیکن ایک اور بات سمجھنا ہے. آپ کو یاد ہوگا سورہ شورا کی 13 نمبر آیت، ہم اس کا حوالہ بھی دیتے ہیں. شرع لکم من الدین ما وصى به نوح علیہ السلام کا نام آیا. وما اوحینا الیک، پھر آپ کا نام آ گیا. پھر وما اوحینا ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ. تو آپ نے مارک کیا کہ ہمیشہ نوح سے شروع ہوتا ہے، نوح علیہ السلام سے. ایسا کیوں؟ بھائی وہی بھیجی نوح اور ان کے بعد، تو ان کے پہلے کیا؟ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. ایسا کیوں؟ جی پہلی بات یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کو کیا کہا جاتا ہے؟ آدم ثانی. ہم جتنی اس وقت ہم جو ہیں وہ کس کی اولاد ہیں؟ حام، ثام، یافس بن نوح. تو کس کی اولاد ہوئے؟ نوح علیہ السلام. اس لیے نوح علیہ السلام کا ذکر آتا ہے اور آدم ثانی. لیکن ابھی اس میں اور ایک مسئلہ سمجھنا ہے. تو کیا نوح علیہ السلام سے پہلے انبیاء نہیں آئے، ان پر وحی نہیں ہوئی؟ اسے بھی سمجھنا ہے. ہمیشہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوح علیہ السلام. ایک وال پیپر ملتا ہے، اس پر انبیاء کے نام ہے نا. اس پر کسی عالم کا، کسی شیخ کا اسٹامپ ہے نہیں. اس میں لکھا ہوا ادریس اور شیس، نوح سے پہلے. جبکہ ادریس علیہ السلام کا قرآن شریف میں نام ہے. آپ کو 25 انبیاء کے نام ملیں گے قرآن شریف میں.
اس میں 5 تو اولو العزم ہیں، یہ تو آپ کو یاد ہونا چاہیے 5 جو پیغمبر ہیں وہ تو بنی اسرائیل سے ہیں. تو یہ جو پمفلٹ ہوتے ہیں یا وال، یہ کیا ہے، ایک بنا لیا، خوبصورت، لوگوں کو پسند آیا، رکھ لیا، لٹکا دیا، خوش ہیں. ایسا نہیں ہے. نوح علیہ السلام سے پہلے کے وہ پیغمبر ہے ہی نہیں. نوح علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے. اچھا اس میں ایک نام آتا ہے شیس کا. شیس علیہ السلام کا قرآن شریف میں نام ہی نہیں ہے، آپ نکالیں. تو وہ جیسے کہ نائب ہوتے ہیں نا، میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو نبی تھے ہارون، لیکن اور بھی نائب تھے جسے سفیر کہتے ہیں. تو ہم تو علیہ السلام ہی کہیں گے نا. تو اصل میں آدم علیہ السلام کے بعد گناہ تو ہوتے تھے، قابل حابل، لیکن شرک کا وجود نہیں تھا. شرک کا وجود کب ہوا؟ ہم کہتے ہیں قوم نوح. قوم نوح یعنی کیا؟ نوح علیہ السلام کے آنے کے پہلے ان کی قوم. اس قوم میں جب شرک آنے لگا تو اس کے رد کے لیے نوح علیہ السلام تو پہلے نبی، اس لیے ان کے اوپر اوحینا الی نوح، ہمیشہ شرع لکم من الدین وصابہ نوح. یہ اہم نقطہ آج اس آیت کا، آپ جتنی جگہ پر بھی آئے گا وہ آپ اسے اطمینان سے سمجھ سکتے ہیں. تو یہ ترتیب ہے. باقی وہ نبیوں جی ہاں وہ نبی، وہ خضر علیہ السلام ان کا وہ کیا کہتے ہیں کہ لوگوں نے، ہاں جیسے شیس علیہ السلام کا نام ہے ویسے خضر علیہ السلام کا بھی نام ہے. ہاں جی جی. تو کیا ہے کہ نبیوں کا سلسلہ وہ اور ہے، اور اس کے بعد کئی نائب آئے تو اب انہیں کیا کہیں گے؟ خضر. ہم انہیں بھی کہتے ہیں علیہ السلام، کہتے ہیں نا جی جی. تو اس طریقے سے یہ ہے ابراہیم و اسماعیل، اسحاق، یعقوب. اسباط تو آپ جانتے ہیں، پوتے، اور انہی کے سے تو وہ 12 قبیلے ہوئے نا، بنی اسرائیل کی نسل جو بڑی ہے. اور عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون، سلیمان سب جانتے ہیں. اور زبور کا خاص ذکر کیا. دیکھیے آج زبور کہیں نہیں پائی جاتی. کسی میوزیم میں ہو تو بتائیں، کہیں بھی ذکر نہیں اس کا، مفقود ہو گئی. باقی تو تورات، انجیل تو ہیں جس شکل میں بھی ہیں، لیکن ہیں، بکتی ہیں، بلکہ ملتی ہیں جی. تو بہرحال یہ اس آیت میں کئی چیزیں آپ کو معلوم ہے، تجوید، گرامر، اور خاص گرامر اس کی حالت ہے. اب اگلی آیت پڑھتے ہیں. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. ابھی کہ اس میں تجوید اور گرامر ایسا کچھ خاص نہیں ہے. اور رسول ابھی حالت نصب میں ہے. وَرُسُولًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ، اے رسول ہم نے ان کا قصہ آپ کو بیان کیا. من قبل کرتے آ رہے ہیں، یعنی پیشتر. تو قصص کا مفعول ہوا نا، اس لیے حالت نصبی ورسولن، اور نظر آ رہا ہے حالت نصبی میں ہے، اور اس پر زبر بھی ہے. اب کلام پاک کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے رسول آپ سے پہلے جو بھیجے ان کا ذکر ہم نے کیا. وَرُسُولًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اے رسول اور دوسرے رسول ہیں ہم نے آپ پر ان کا قصہ بیان نہیں کیا. دو باتیں ہوئی نا. تو جن کا قصہ بیان کیا وہ نام قرآن شریف میں ہے. کتنے ہیں وہ؟ 25. تو 24 بھی صحیح ہے، کیونکہ آپ کو چھوڑ کے 24 وہ بھی صحیح ہے نا. تو وہ تو سمجھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نام ہے نا، تو 25. اور اگر ان کو چھوڑ کے تو کتنے ہوئے؟ 24. تو دونوں صحیح ہیں. آپ کو نام کتنے ملیں گے؟ 25. آپ کے نام کتنے ملیں گے؟ 24. تو اس طریقے سے کیا اسے کہتے ہیں؟ تطبیق. تو کوئی 25 کہتا ہے، کوئی 24 کہتا ہے، ایسا ہے. پھر 1,24,000 کہاں سے آئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا جا رہا ہے کہ آپ پر ہم نے بیان نہیں کیا. تو پھر کس نے بیان کیا؟ ہمارے علماء سے. کس نے بیان کیا؟ خضر علیہ السلام نے آ کے بیان کیا، شیخ جیلانی صاحب نے آ کے بیان کیا. کس نے بیان کیا؟ یہ میرا سوال ہے. تو آیا ہاں کہاں سے؟ آیا کہاں سے؟ چلو آیا، آ گیا.
بھائی ہماری آپ کی کنڈیشن کے ہم تو پڑھے ہوئے لوگ ہیں نا, تو ہمارے یہاں کے جو علماء ہیں لوگ انہیں علماء کہتے ہیں نا, تو اس کی تو قدر کریں. آیا کہاں سے؟ اب کتاب میں لکھا ہوا ہے تو لوگوں کو کہنا چاہیے کہ بھائی یہ غلط ہے, بس بات ختم ہو گئی. آیا کہاں سے؟ کسی نے تو لکھ دیا نا. تو ہمارا آپ کا کام کیا ہے؟ سمجھائیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب, جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 24 یا قرآن شریف میں 25 نام ہیں ملتے ہیں, تو یہ کہاں سے آئے یہ بتانا چاہیے, یہ نہیں بتاتے. تو سمجھ میں, تو آپ کا کام کیا ہے؟ اگر 1 لاکھ پیچھے لگا دیا, 24 تو اس پر محنت ہونی چاہیے. لیکن محنت کیسے طریقے سے, میں آپ کو یعنی جسے کہتے ہیں نا حقیقی, یعنی آپ کہیں گے ریئلی ایسا ہوا. اصل میں موصلی کے ایک صاحب اپنے درس میں آتے تھے, یہاں پر بھی آتے تھے اسلامک سینٹر میں, تو ان کا معاشرہ تبلیغ میں جانے کا تھا جماعت میں, تو میرے پاس آئے. اچھا ویسے وہ آدھے شیعہ تھے, میں کہتا تھا نا اپنی شیعہ بھی آتے ہیں اور سنی بھی آتے ہیں, اور تو مجھ سے کہا کہ قاری صاحب یہ لوگ جمعہ کے دن مجھے لے جا رہے ہیں, میں جاؤں؟ میں نے کہا ضرور جاؤ, دیکھو میں نے منع نہیں کیا, فائدہ ہوا نا. میں نے کہا جاؤ, مگر جو یہاں پڑھتے ہو نا وہ بتاؤ ان کو. اتفاق سے وہ آیت ہو چکی تھی, کون سی؟ کہ فتلقى آدم من ربه, ہے نا آیت ہے نا, فتاب علیہ. اور وہ کیا تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا, کہ آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی, توبہ کی, اللہ نے کلمات سکھائے, جیسے سورہ فاتحہ میں اللہ نے سکھائے نا, وہ کیا تھے؟ ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. تو وہ بیٹھے, تو امیر صاحب جو ہے وہ پڑھانے لگے, تو بولے آدم علیہ السلام وہ سے پوچھا, وہ روح داخل ہوئی تو پھڑپھڑانے لگے, کیا یعنی پریشانی ہوئی, تو رسول کا درود شریف اللہم صلی علی محمد, تو پھر سکون آ گیا, اور پھر توبہ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے معاف فرما. تو پوچھا آدم سے کہ تم نے یہ محمد کا نام کہاں جانا؟ تو بولے جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا. دیکھیں یہ بول دیں کہ یہ غلط ہے, کیونکہ کوئی سنے گا آپ بیان کر رہے ہیں. نہیں, وہ تو ابھی بتا رہے ہیں نا, ابھی بتا رہے ہیں, صحیح ہے, انہیں وہ کاٹ کر تو بیان کر سکتے ہیں. اب یہ شخص وہ تعلیم ہو گئی, اور پھر امیر صاحب کے سامنے بیٹھا, یہ جو ہمارے یہاں تھا نا اس کا نام بھی بابر تھا, وہ آیت بھی اس نے کھول دی. امیر صاحب یہ دیکھو یہ آیت میں کیا کہا جا رہا ہے کہ ربنا ظلمنا, چپ رہے گا. دعوت پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ اگر میں ان سے کہتا کہ جماعت میں مت جاؤ, نہیں جائیے, سنائیے, وہاں پر تلاوت ہوتی ہے, حلقے وغیرہ جو غلط پڑھ رہے ہیں ان کو بتائیے. تو بہرحال یہ میں کیا بتا رہا ہوں, جس طریقے سے کتابوں میں 1,24,000 لکھا ہوا ہے, اسی کتاب میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آدم علیہ السلام نے وسیلہ کس کا مانگا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے. تو یہ کیا ہے؟ من گھڑت. اب ہمارا آپ کا کام کیا ہے کہ لوگوں کو سمجھائیں اس طریقے سے, بس یہ بتلانا تھا. تو یہ بات کس پر سے چلی کہ انبیاء کی تعداد کتنی. جی, تو یہ ایک کتاب ملتی ہے حدیثوں کا چلن, اس میں لکھا ہوا ہے کہ حدیثیں کیسے شروع ہوئی ضعیف. تو اب جیسے کہ ایک شخص ہے, قرآن شریف کی آیات اس کو معلوم نہیں, تو وہ لکھ دیتا ہے کہ ایک وقت کی نماز نہیں پڑھے تو یہ گناہ یہ گناہ. تو اس طریقے سے وہ, تو اس سے پوچھا گیا, جی ہاں, اس سے پوچھا گیا بھائی تو نے اسے کیوں لکھا؟ بولے لوگ نماز نہیں پڑھتے. ارے تو قرآن اس کے لیے کافی ہے. ابھی ایک کلپ چل رہی ہے اور چلے گی, تو کوئی واقعہ پیش آیا نا, تو وہ واقعہ تو مجھے یاد نہیں ہے کہ انہوں نے وہ دیا ہے, بولے دیکھو ہاں یہ وہ جو گئے تھے پانی کے اندر جو موت واقع ہوگی, ہاں ٹائٹینک والا. تو جیسے کہ ابھی کس نے کہا کہ لوگ چاہتے ہیں کہ میں اس کو لوگوں کو سناؤں, شوق ہے بڑا, تو انہوں نے سنایا. تو میرے پاس کلپ پہنچے, میں نے کہا کیا سنایا؟ قرآن شریف کی آیت تھی, قرآن شریف میں لکھا ہوا وما تدری بأی ارض تموت, تمہیں کچھ پتا نہیں تمہاری موت کہاں واقع ہوگی, سمندر کی اس گہرائی میں, وہ تو لکھا ہوا تھا, کافی تھا نا. سبحان اللہ. دیکھو یہ قرآن شریف کی آیت ہے, سبحان اللہ. انہوں نے کہا پتا ہے من گھڑت قصہ, اور خوش ہیں. ارے سنو, سلیمان علیہ السلام کے دربار میں فرشتے آئے,
کون سے؟ موت کی روح قبض، روح جو موت کے روح قبض کرنے والے، ملک الموت. ہاں ملک الموت یا ملک الموت. جی ملک بھی صحیح ہے، بادشاہ، اور ملک یعنی فرشتہ، ایک ہی بات ہے. تو وہ ایک شخص گھور کر دیکھ رہے تھے ایسا. تو مجلس کے بعد پوچھا، رہے بھائی اسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ بولے میرے رجسٹر میں ہے کہ انڈیا کے اندر اس وقت ہند، انڈیا تو تھا نہیں نا، ہند میں اس کی روح قبض کروں اور یہ ادھر بیٹھا ہے. یہ قصہ بیان کر رہے ہیں. جی پھر وہ چلے گئے. وہ شخص آیا، بولتے آپ سے درخواست ہے کہ ہوا کو حکم دے کہ مجھے ہندوستان پہنچائے. وہ شخص آیا جس کی موت تھی، تو اس نے پہنچا دیا تو ادھر یہ کیا ملک الموت وہاں موجود تھے، روح قبض کی. یہ قصہ کیا ہے؟ یہ قصہ من گھڑت قصہ، اس پر کوئی سبحان اللہ کسی نے نہیں کہا. لیکن جب قرآن شریف کی آیت وما تدری بأی ارض تموت، دیکھو ہے کتنا فرق پڑتا ہے، تو انہوں نے سنا دیا. یہ ضعیف حدیثوں کا چلن اس طریقے سے چلا، تو وہ کلپ چلی نہیں. بعد میں ہمیشہ ایسی کلپ کا رد بھیج دیتا ہوں کہ ان تک پہنچا دیں، اور پہنچاتے ہیں لوگ. تو بہرحال بات چل رہی تھی کہ نبیوں کی، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. بہرحال آپ کا کام کیا ہے کہ لوگوں کو سمجھائیں، تو اجر ملے گا نا جی، ورنہ خاموش رہیں گے تو فائدہ کیا. اب کلم اللہ موسیٰ تکلیما، یہ کیسے؟ جیسے ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو سلموا فعل، تسلیما مصدر. تو یہاں پر کلم فعل، تکلیما مصدر. تو جب ایسا آئے یعنی مصدر کا ربط فعل سے ہو، تو وہاں کیا خوب دیکھو، سلموا تسلیما یعنی خوب سلام پھیلاؤ، ہے نا. دیکھو یصلون علی النبی، تو تم بھی خوب سلام تو کرتے ہیں، السلام علیکم السلام علیکم. تو یہاں کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام سے ابھی کے ترجمے میں اس کو اخذ نہیں کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کا خاص لقب ہے کلیم اللہ، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے گفتگو کی، لیکن خوب گفتگو کی. اب گفتگو تو آدم علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوئی کہ نہیں؟ سب سے پہلے یا آدم اسکن انت وزوجک، ہاں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بات چیت ہوئی، گفتگو ہوئی، لیکن فرق ہے. جو کلام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا وہ کسی نبی کے ساتھ نہیں. تو ان کی ایک امتیازی شان ہے. لیکن ہمیں کیا حکم ہے؟ لا نفرق بین احد، ہم صرف وہی بیان کریں کہ موسیٰ علیہ السلام کی ایک امتیازی شان ہے، کلم اللہ کلم اللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. اب مزید سنیے، رسولا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما. رسول بشارت دینے والے، تنبیہ کرنے والے، آگاہ کرنے والے. تو ظاہر ہے کہ بشارت کی ضد تنبیہ کرنا، آگاہ کرنا. یہ ایسا ہم نے کیوں کیا کہ بشارت دے رہے ہیں کہ ایمان لے آؤ تو دنیا و آخرت میں برکت ہوگی، نجات ہوگی، اور اگر ایمان نہیں لاتے تو سنیے اصل زندگی تو آخرت کی ہے، یہ بتاتے رہے. مگر ایسا کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جو انتظام کیا، اتنے انبیاء. اب یہاں پر وہ ضرور بولیں گے 1,24,000، ضرورت کیا؟ اللہ تعالیٰ نے نام لیا؟ نام نہیں لیا، مگر وہ 1,24,000 ضرور بولیں گے. تقی کلام، تاکہ لوگوں کو اللہ کے خلاف کوئی حجت نہ ہو. بعد الرسل یعنی رسولوں کے بھیجنے کے بعد. اگر رسول نہیں بھیجتے، کل قیامت میں مواخذہ ہوتا تو کہتے کہ ہمیں تو کوئی آیا ہی نہیں سمجھانے کے لیے. تو ایسا موقع، حجت یعنی کا کسی کو یہ موقع نہیں ملے گا کہ ہم نے رسول نہیں بھیجے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ آج کے اس صفحے پر، صفحہ نمبر کیا؟ 104. لیکن پھر بھی ہمارے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ جو کفار ہیں ان تک تو دعوت نہیں پہنچی. اچھا، دعوت نہیں پہنچی، کیسے نہیں پہنچی؟ سب کے پاس دعوت پہنچی. کوئی شخص ایسا نہیں جس تک دعوت نہیں پہنچی ہو. اب میں کون سی مثال دوں آپ کو؟ ہمارے یہاں ایک
लेबर था, साथ में रहते थे, उसका ये रूम हमारा ये रूम, सामने मस्जिद थी। तो एक दिन कहता है मुझसे, ये आप लोग बहुत अच्छे हैं, मैं देखता हूँ सब एक साथ खड़े होते एक ही, अल्लाहु अकबर है, क्या कह रहा है? तो बोला आप लोग, हमारे इधर क्या है, कितने इधर जाते उधर जाते उधर जाते, ये एक ही। मैंने कहा फिर ऐसा करो, अगर आपके समझ में आ रहा है तो मुसलमान हो जाओ। मैं बोलता हूँ, शेख से बात करता हूँ। दोबारा उस वक्त तो कुछ जवाब नहीं दिया, वो इंडिया चला गया। तो गया उनका जो था ना पुजारी, बोले ये क्या है, मैं उधर से आया एक ही, अल्लाहु अकबर, ये क्या? अब वो तो छोटा पुजारी था ना, तो वो थोड़ा परेशान हुआ, बोले इसको उधर लेके जा, दूसरी जगह, वहाँ लेकर गया। तो इतनी डरावना मंजर था, जिसके पास ले गया वैसा हाथ ऐसा करके खड़ा था, उसके पास ले गया, क्या रे क्या बोलता है? तो बोले ये क्या है, कितने बुत? अरे थे, उसको क्या जवाब तो दे ही नहीं सकता है ना। बोले इसको लेके जाओ, उसको समझाओ, कुछ नहीं। तो वो बयान कर रहा है, कुछ भी नहीं। तो मैंने कहा ऐसा करो, फिर मुसलमान हो जाओ। फिर दोबारा मैंने कहा, तो क्या कहता है? नहीं, अभी तो मुझे 2 बच्चे हो गए, फिर उनका क्या होगा? देखे तो मैं क्यों ये किस्सा सुना रहा हूँ। दावत पहुंची कि नहीं पहुंची? दावत पहुंची कि नहीं पहुंची? अब बच्चों, मैंने कहा वो भी मुसलमान हो जाएंगे, लेकिन नहीं। तो वो बहरहाल चंद साल था उस वक्त, तो नहीं हुआ। अब क्या है हालत उसकी, मुझे उसका कुछ इल्म नहीं। तो एक मिसाल मैंने दिया, और भी लोगों ने कई किस्से सुनाए इस किस्म के, यानी जो पढ़े लिखे हुए हैं। एक साहब से मैंने कहा, तालीम याफ्ता था, और मैंने कुछ नहीं कहा, कुरान शरीफ के आयत आप पढ़ेंगे, उसमें वो बारिश का जिक्र है कि बारिश जब बरसती है तो जिस चारे को जानवर रोनते हैं उसमें बेदारी आती है, और ये देहात वाले जानते हैं। मैंने कहा इसी तरीके से जब हम मर जाएंगे, जब अल्लाह रूह फूकेगा, बारिश भी उसकी मखलूक है, तो सब जिंदा उठेंगे। बोला आपने बात सही किया, वाकई में वो समझ गया हो, कुरान की आयत का तर्जुमा कर रहा हूँ ना। दावत पहुंचे कि नहीं पहुंचे? तो बात कहाँ से चल रही थी? हम लोग शक न करें, हम ही अपने कुरान पर, दीन पर शक करते हैं। कहते हैं कि दावत नहीं पहुंची, उनका क्या होगा? आपने दावत दी क्या? भाई अल्लाह ताला हमसे क्या पूछेंगे? ईमान, इल्म, आमाले सालिया के बाद दावत हमने दी कि नहीं, ये पूछेंगे। ये पूछेंगे कि फुला झोपड़पट्टी में एक शख्स था, वो दावत कैसे पहुंची, किसने दिया, अल्लाह ने दिया, ये नहीं पूछा जाएगा आप क्यों नहीं गए। तो ये मैं कहना चाहता हूँ पैगाम। तो कोशिश करें इत्मीनान, यानी वो खुश उसलूबी से। तो बात चल रही थी कि दावत पहुंची कि नहीं पहुंची, सबों तक दावत पहुंची। अच्छा, फिर अल्लाह ने अक्ल और शऊर दिया है, किसने दिया? और लेकिन क्या है? जिद और अपने ख़ानदान से जुदा न होना, उनकी भलाई देखते हैं जो ज़ाहिरी, मगर अल्लाह जिसे तौफीक देता है वो ईमान लाते हैं और फिर बर्दाश्त करते रहते हैं, कितनी मुश्किलात उनके लिए आती हैं। तो ये है हुज्जत, वकान अल्लाह अज़ीज़न हकीमा। अब कोई ये नहीं कह सकता कि हमें दावत नहीं पहुंची, क्योंकि अल्लाह ताला अजीज़ है, उसके फैसलों को रद्द नहीं कर सकता, और जो कुछ किया हिकमत के तहत किया है। उसके बाद सुनिए, लाकिनिल्लाहु यशहदु बिमा अंज़ल इलैका अंज़लहु बिइल्मिहि वल मलाइकतु यशहदून व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। वो कहते थे कि वही नाजिल नहीं, स्टॉप, खलास, बंद। मूसा अलैहिस्सलाम के बाद वही नाजिल होती है, हर नबी पर हमने भेजी, आप पर भेजी, और सबसे पहले गवाही कौन दे रहा है? लाकिनिल्लाह, अल्लाह गवाही देता है। किस बात की? बिमा अंज़ल इलैक, जो आपकी तरफ उतरा। तो पस मंज़र क्या था? कहा कि मूसा इब्न इमरान के बाद अब वही बंद हुई। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? बंद नहीं हुई, आपकी तरफ भी वही गवाही देने वाला कौन? सबसे पहले अल्लाह। और कैसे? अंज़लहु बिइल्मिहि, अपने इल्म से उतारा। यानी ये क्या कहते हैं उसको? ताकीद। भाई अल्लाह ने उतारा, तो आप क्या समझते हैं कि अल्लाह को इल्म नहीं? यानी पुख्ता अपने इल्म से। वल मलाइकतु यशहदून,
اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اور ہم بھی گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. ہوا. اچھا اب فرشتوں کا ایک ساتھ آیا ہے جمع یشہدون, تو یہ خبر دی جا رہی ہے. کیا دی جا رہی ہے؟ خبر. جیسے میں خبر دوں ہم سب گواہی دیتے ہیں, مگر میں نے یوں کہا کہ نشہدو نہیں, اشہدو. خطبہ مسنونہ میں بھی اشہدو, مگر پتہ نہیں کیا ہو گیا. آپ سنیے جب یہ خطبہ دیتے ہیں تو نحمدہ ونستعینہ ونشہدو. اچھا نشہدو کیسے؟ چلو ٹھیک ہے نحمدہ کہیں, مگر یہاں کے لوگ آپ غور سے کریں ان الحمدللہ احمدہ وسبحانہ تعالی علی قدرتہ واشکرو علی نعمہ. اشکرو آپ شکر کر رہے ہیں, آپ ہمیں جمع کیسے کر رہے ہیں؟ لیکن ٹھیک ہے نشکرو نحمدو پھر نشہدو. شہادت ہر آدمی کو دینا ہے. ہر اللہ نے شہادت دی, ہر فرشتہ شہادت دیتا ہے. تو کیا کہتا ہے فرشتہ؟ اشہدو. ہم میں سے ہر, یہ تو قصہ بیان ہو رہا ہے. جیسے کوئی پوچھے کہ آپ کے یہاں کون بیٹھے ہیں, میں نے کہا جنہوں نے شہادت دی اللہ اس کے رسول کی. صحیح ہوا کہ نہیں؟ تو خبر, تو یہ خبر دی جا رہی ہے, مگر کیا کیا جائے. چلیے امت مسلمہ کی حالت یہ ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا, اے رسول یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ ابن عمران کے بعد وہی نازل نہیں ہوئی, اللہ کی گواہی کافی ہے, شہادت. اور کیا چاہیے؟ اب ان کے تعلق سے ذکر ہو رہا ہے جو کفر کی روش اختیار کیے ہوئے ہیں. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا, جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی اور ظلم کیا. اب ظلم کیا اور کفر کیا سنیے. تو اللہ تعالیٰ ان کی ہر مغفرت نہیں کرے گا اور نہ انہیں کوئی راہ دکھائے گا. بھائی کفر کیا, خود نہیں مانا, پھر لوگوں کو گمراہ کیا, کہا کہ کوئی وحی نازل نہیں ہوئی, اور بھی جو محنت کی, تو یہ کفر اور ظلم. تو جب اس قسم کی حرکت انہوں نے کی ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت کا راستہ کیسے بتائے گا؟ نہیں بتائے گا. تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب کرتے ہیں, مگر کیوں؟ ان کی ضد کرنے کی وجہ سے. اچھا ضلوا ضلالا بعیدا, گمراہی میں دور جا کے پڑ گئے, دور. اب دور سے واپس کب آئیں گے؟ جب اللہ توفیق دے, اور ایسے لوگوں کو توفیق نہیں ہوتی. مزید ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا الا طريق جہنم. اللہ اللہ, کون سا راستہ انہیں ملے گا؟ الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا. یعنی اوپر کی بات کی پھر تاکید ہو رہی ہے کہ جنہوں نے ظلم کیا تو انہیں اللہ اگر راستہ دکھائے گا تو طریقہ جہنم, خالدین فیہا ابدا وکان ذلک علی اللہ یسیرا, اور یہ اللہ پر آسان ہے. کہہ رہے تھے کہ وہی بند ہوئی موسیٰ ابن عمران پر, خود بھی رکے, دوسروں کو بھی روکا. زبردست گناہ, ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. لیکن اس میں سے بھی بعضوں کو ہدایت ملی جو اس میں شریک نہیں تھے. لیکن بات کوئی معمولی نہیں ہے. سنیے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں مزید. یا ایہا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. اے لوگو, ایمان والوں نے, اے لوگو, سبوں سے کہا جا رہا ہے, تمہارے پاس رسول حق لے کر آیا. تم کہتے ہو کہ وہی نازل نہیں ہوتی, حق. دیکھو جا کے معنی آیا, اور با کی وجہ سے لایا. کہاں سے؟ من ربکم, تمہارے رب کی جانب سے. فآمنوا, ایمان لے آؤ, تمہارے لیے بہتر ہے. اب اگر ایمان نہیں لاتے تو, اگر تم انکار کرتے ہو تو سن لو, فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا.
اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، خوب حکمت والا ہے. اصل میں بات کیا ہے بیان ہو رہی ہے؟ وہی نازل ہوئی موسیٰ ابن عمران پر اور عیسیٰ ابن مریم پر اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو انہوں نے ایک طریقہ اختیار کیا، بولے نہیں وہی تو بند ہوئی، زمانہ ہو چکا، خود بھی گمراہ دوسروں کو بھی گمراہ. تو اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، اگر تم سب کے سب انکار کر دو تو میرا کچھ نقصان نہیں، یہ کہنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ عزیز ہیں، علیم ہے، حکیم ہے. ابھی اس کو اور واضح کروں، اس کو حدیث قدسی میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، لیکن بات پہلے سمجھے نا. یہ جو کہہ رہے ہیں ان کا رد، ایمان لاؤ تمہارے لیے بہتر ہے، اگر نہیں لاتے تو میرا کیا. تو حدیث قدسی کیا ہے سنیے. آپ جانتے ہیں یا معاشر الجن والانس، وہ تو اکثر لوگ سمجھتے نہیں کہ جن بھی ہماری طرح مخلوق اور ہم سے پہلے. وہ تو پوچھتے ہیں جنات بھی کوئی ہے؟ اچھا، یا معاشر الجن وما خلقت الجن والانس، فرشتوں کے بعد تخلیق پہلے جناتوں کی ہوئی. تو حدیث قدسی ایسی ہے، آپ جانتے ہیں حدیث قدسی یعنی کیا؟ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے روایت. بھائی حدیث کسے کہیں گے؟ میں کہوں کہ بخاری نے بیان کیا ہے، بخاری نے اس سے پھر آخر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ تو حدیث ہوئی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فیما یروی عن ربی عز وجل، یا یروی، وہ حدیث قدسی، اس لیے قدس نام دیا، القدس. تو اس آیت کی شرح میں اکثر مفسرین نے اسے بیان کیا ہے. 3 باتیں ہیں انشاءاللہ میں کہہ سکوں آپ کے سامنے. پہلی بات یہ ہے کہ جن اور انس جتنے بھی اول آدم علیہ السلام سے لے کر اور جان، خلقنا الجان ہے نا، بہت کم لوگ جانتے ہیں. جیسے کہ آدم علیہ السلام ہے، آدم سے آدمی، تو جان سے جن، خلقنا الجان من قبل. تو شروع سے لے کر سب جمع ہو جاؤ کہاں؟ اتقا رجل واحد. اتقا جانتے ہیں؟ اتقا ایک ہوتا ہے متقی. انشاءاللہ ہم سب متقی ہیں، کوشش کریں گے کہ اتقا ہو جائیں. سب سے بہتر اتقا، اس میں تفضیل کا صیغہ، اس کے مانند ہو جائیں. تو سنو، میری عزت میں کچھ بھی اضافہ نہیں ہوگا. کیوں؟ کہا جا رہا ہے آمنو خیر لکم. کیسے حدیث قدسی ہے؟ آمنو خیر لکم. اب یہ کہ فآمنو، میرے اس میں کیا اضافہ ہوگا؟ وہ تو علیم ہے، حکیم ہے، عزیز ہے. دوسری بات کیا؟ اور اگر جن و انس سب علی افجر رجل، دیکھو فاسق بھی ہیں، فاجر بھی ہیں، ایسا بدبخت انسان اس کے جیسے ہو جاؤ، میری بڑائی میں کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا. ہوا؟ میرا کیا ہونے والا ہے؟ کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا. تیسری بات سن لیجیے گا، اگر تم سب کے سب ایک میدان میں جمع ہو جاؤ، چلو ہو گئے، کہاں سے؟ جن ان سارے جمع ہو گئے، اور ہر شخص مانگے کہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ مانگے، ہے نا، ایسے کے تقاضے ہوتے ہیں، اور ہر ایک کے تقاضے کو میں پورا کروں تو سن لو میرے خزانے میں کچھ بھی کمی نہیں ہوگی. یہ ہے. مگر کہاں ہے ہمارے لوگ؟ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم مانگو تو کس سے مانگو؟ اللہ سے، ایمان لاؤ اس پر. لیکن آپ نے دیکھا، کبھی آپ دیکھیں، غور سے سنیں، میں سورہ فاتحہ خود دعا ہے نا، تحیات میں بھی دعا ہے، لیکن سلام پھرتے ہیں پھر دعا. رمضان شریف ہم روزے رکھتے ہیں، اب عید کی نماز کیوں جاتے ہیں؟ اپنا گفٹ لینے کے لیے. فرشتے بھی پہنچ جاتے ہیں، اے رمضان کی مشقتوں سے فائدہ اٹھایا، اب آؤ. تو وہاں کیا ہونا چاہیے؟ سورہ فاتحہ پڑھی، نماز پڑھی، گفٹ مل گیا. لیکن نہیں، اللہم 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 رسول کے صدقے سے مغفرت کر دے. پھر توہین کرتے ہیں اللہ کی، رسول کا صدقہ. اب وہ تو کچھ نبیوں کے صدقے والے ہیں، کچھ ولیوں کے صدقے والے ہیں.
تو یہ ہماری حالت ہے. جبکہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، وہ ہر ایک کو دے گا. مگر یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ بدچلن، جو حدیثوں کا جو چلن چلا ہے نا، اس پر ہم یقین رکھتے ہیں. تو اس مناسبت سے جتنے بھی مفسرین ہیں، بعض تفسیر میں نہیں ہے چونکہ ان تک وہ روایت پہنچی نہیں، صرف ترجمہ بتا دیا گیا ہے، تو اسے نوٹ کر لیں. اب مزید ایک آیت پڑھیں. یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق. انہی سے کتاب ہے. انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم انما الله اله واحد سبحانه ان يكون له ولد له ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا. اس میں کئی چیزیں سمجھنا ہے اور وقت ہے ہمارے پاس. اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو مت کرو. غلو کسے کہتے ہیں؟ حد کو کراس کرنا. چاہے عبادت ہو، روزہ ہو. جیسے کہ بعض صحابہ نے خواہش ظاہر کی تھی کہ ہم شادی نہیں کریں گے، ہم روزہ ہی روزہ رکھیں گے. عبادت بھی اللہ کی کرنا ہے تو حدوں کو کراس مت کرو. لیکن یہ اہل کتاب سے کہا جا رہا ہے اپنے دین میں غلو مت کرو. اب انہوں نے دین میں کیا غلو کیا؟ یہی غلو کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد وحی بند ہوئی. تو جب موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئے تو تم نے کیا کیا تھا؟ یہ کہا تھا کہ ارنا اللہ جہرتن. تو یہ ان کا غلو تھا، لہذا غلو مت کرو. اور اللہ کے تعلق سے حق بات کہو. اب یہ دوسرے اہل کتاب آئے، اللہ کے تعلق سے انہوں نے کیا غلو کیا کہ 3 کر دیے، تو غلو ہوا نا. انما المسیح عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم، یعنی مسیح علیہ السلام جو ہیں یہ کیا ہیں؟ مریم کے بیٹے. مسیح ان کی صفت ہے، مسیح کیا ان کی صفت ہے، اور عیسیٰ ان کا نام ہے، اور بیٹے کس کے؟ مریم کے. اور پھر ان کی دوسری صفت رسول اللہ. تو ابھی آگے اور کئی چیزیں ہیں، کلمتہ، پھر روح، اسے سمجھنا ہے تو ہم ترتیب سے سمجھتے ہیں. حق کہو اور مسیح. تو کیا مسیح یا عیسیٰ کیا کہیں ہم؟ بھائی مسیح سے بھی مراد یہی. اچھا، تحیات میں دعا بھی ہے، وہ پتہ نہیں کون سے آپ پڑھتے ہیں. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنۃ المسیح الدجال، ہے نا. یہ 4 کلمات ہیں اس میں. فتنۃ المسیح الدجال و فتنۃ المحیا والممات، یہ 4 کلمات ہیں. ترتیب بھی مختلف ہے مگر یہ جو ہم نے یاد کی ہے بچپن سے. تو مسیح اسے بھی کہا گیا دجال. مسیح عیسی ابن مریم کو بھی کہا گیا. یہاں دجال کا ذکر نہیں ہے، مسیح. تو عیسی ابن مریم تو سب جانتے ہیں، رسول اللہ یہ بھی جانتے ہیں. پھر آگے دیکھیں گے کہ اور ان کی صفاتیں کلمہ اور روح وہ بھی جانیں گے. اصل میں مسیح کے معنی کیا؟ دجال کو بھی کہا گیا مسیح، عیسی ابن مریم کو بھی کہا گیا مسیح. ایک تو بہت آسان ہے، مسح. بھائی مسح ہے نا، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، ہے کہ نہیں؟ ایک دم آسان میں کر دیا. بھائی وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، یہ مسح ہو گیا. ٹھیک ہے. تو عیسی ابن مریم کیا کرتے تھے؟ کیا کہتے ہیں ان کو؟ مادرزاد، کیا نابینا. آگے ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ تو مسیح. پھر دجال کو یہ نام کیسا؟ وہ بھی یہی کرے گا. آ جاؤ، وہ بھی یہی کرے گا دجال. باغیچے جو سوکھ گئے ہوں گے وہ ہریالی آ جائے گی. بیمار کو وہ بھی یہی حرکتیں کرے گا مسیح.
یہ ایک معنی جو بہت اچھی طریقے سے ہمیں یاد رہیں گے. دوسرے سیاح سے گھومنے والے. مسیح وہ گھومتے رہتے تھے, بچپن سے مریم ان کو لے کر گھومتی تھی بستی 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 بستی. ہاں سیاح, تو مصدر جب بنے گا تو میم پہلے آئے گا. صحیح کہا آپ نے, سیاح. تو جب مصدر بنتا ہے نا تو وہ میم پہلے آتا ہے. جی, جیسے کتاب سے مکتب. ہاں جی, تو گھومتے تھے. تو مسیح تو اچھا, اور وہ بھی گھومتا رہے گا, صرف کہاں نہیں پہنچے گا, مکہ مدینہ نہیں پہنچے گا. بہرحال یہ دو معنی, لیکن وہ اگر آپ یاد رکھیں, جو بھی یاد رہے, تو یہ مسیح کے تعلق سے. اور عیسی ابن مریم تو ان کا نام ہے. وَكَلِمَتُهُ. ابھی عیسی ابن مریم کے دو نام ہوئے, ایک تو عیسی ابن مریم, ایک مسیح ابن مریم بھی کہا تو بھی صحیح ہے. مسیح. دجال کے بھی دو نام ہوئے, مطلب ایک صفت. جی, کلمتو القاہا, اس کی طرف ڈالا. کلمہ کیا ہے؟ تخلیق جو ہوئی ہے نا انسانوں کی. آپ جانتے ہیں آدم علیہ السلام کی وہ تو پتلا بنایا گیا, حوا علیہ السلام وہ پسلی سے نکلی, اور دوسرے تو وسائل سے. اور یہ ہے کلمتو کن فیکن, یہ ہے کلمہ. وہ کلمہ کون سا ہے؟ کن فیکن. ہے کوئی نکاح تھا, کوئی عقد تھا, تو ایک کلمتو یعنی اللہ کا حکم آیا, القاہ بھیج دیا گیا, ڈال دیا گیا. اچھا, روح من, روح کون سی؟ بھئی یہ تو اللہ کا حکم ہوا. اب روح کون سی پھونکی گئی؟ یہاں پر معتزلہ ہیں یا دوسرے جو فرقے ہیں وہ راہ سے بھٹک جاتے ہیں. بھئی ہماری روح ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. روح کو ہم سمجھ نہیں سکتے. تو کیا اللہ نے اپنی روح پھونکی؟ نہیں, لکھا ہوا ہے روح من. کہہ سکتا ہے آپ ظاہری مطلب؟ نعوذ باللہ, ایسا نہیں ہے. اور اعوذ باللہ. تو کیا مطلب روح؟ بھائی کلمتہ, حکم دے دیا, کلمہ کن فیکون. اور جبرائیل امین میں اسے کیا کہتے ہیں اردو میں؟ گریبان. یہ گریبان کا استعمال, وہاں پر پھونک مار دی. یہ ہے روح. بس کافی تھا. بھائی ایک نطفہ ہے جس کی کوئی قیمت نہیں. ایک نطفہ جب اتنی ترقی کرتا ہے تو یہ تو اللہ کو کا حکم ہوا کہ جبرائیل اس کے گریبان میں پھونک مار دو. پھونک کون مار رہے ہیں؟ جبرائیل پھونک مار رہے ہیں. تو کیوں نہیں اس سے پیدائش ہو سکتی ہے؟ تو کیا کہا گیا؟ روح من. جی روح الامین, لیکن یہاں ہے روح من. روح من یعنی اللہ کی روح سے پیدائش ہوئی. تو کون سی روح؟ یہ جو پھونک مار دی گئی روح الامین کی. واضح ہوا نا؟ تو یہ میں اس لیے بتلا رہا ہوں وضاحت سے, چونکہ آپ جانتے ہیں جیسے پھر کئی ہیں, لیکن ہے کہ ہم پڑھتے نہیں اور ہم لوگوں کو بتاتے نہیں. جہمیہ ہے, قدریہ ہے, اور بھائیہ ہے, اور معتزلہ ہے. لیکن اس میں ایک دم ٹاپ میں معتزلہ بہت مشہور ہے. معتزلہ نے کیا پھسل گئے, اعتزال نام سے الگ ہو گیا, ایسے ایسے قواعد بنا کر. جی دلالم بعیدہ. جی تو یہ میں نے بتانا ضروری سمجھا. فآمنوا باللہ ورسولہ, لہذا یہ بھی رسول ہیں, اور جتنے بھی رسول ہیں اللہ پر ایمان لاؤ. وہ رسول سارے رسولوں پر. یہ کیا تم نے کہہ دیا؟ یعنی انہوں کیا حق ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر انہوں نے مہر لگا دی؟ کیا حق ہوتا ہے؟ سب پر ایمان لاؤ. ولا تقولوا ثلاثہ, کتنے؟ 3 مت کو. ابھی دیکھیے ہمارے یہاں ایک اسٹائل ہے ثلاثہ, تو الف بڑھ جاتا ہے ثلاثہ یعنی زبر. جی اب اس کے بعد اسے جو پڑھنا ہے, اگر عربی پرنٹ لیں تو الف پر کچھ نہیں ہے. الف پر یا الف کے نیچے ایک ہی بات ہے. تو ہم نے قاعدہ بتایا تھا کہ تیسرے پر دیکھیں, پیش ہے تو پیش, پیش نہیں تو زیر. تو انتہو, یہ قاعدہ یاد ہوگا آپ کو, یاد ہے نا؟ تیسرے پر کیا ہے یہاں؟ تا پر پیش نہیں, تا پر زبر ہے. الف کو بھی لے لیں, الف نون تا, الف نون تا. تیسرے پر زبر ہے, تیسرے پر زبر ہو, تیسرے پر زیر ہو تو زیر لگائیں. تو کیا لگائیں گے؟ انتہو. لیکن ہم نے اس طرح آسان کیا تھا کہ تیسرے پر پیش ہے تو کیا پڑھیں گے؟ اقتلو. جیسے یقتلو, یقتلو, یا پر زبر,
کاف پر کیا جزم اور تا پر پیش, تو کیا پڑھیں گے اقتلوا یوسف, سورہ یوسف میں ہے یہ. تو ہم نے یہ بتایا تھا کہ اگر تیسرے پر پیش ہے تو پیش نہیں ہے تو کیا ہوگا, یا زبر یا زیر, تو زیر لگاؤ. یہ ہم نے آسان کر دیا تھا. ہاں اتبعوا, بالکل صحیح ہے. اتقوا تو انتہو. تو اب یہ جب عربی میں تو زیر زبر رہتے ہی نہیں ہے, قرآن شریف میں رہتے ہیں, لیکن عربی پرنٹ والا قرآن پڑھیں گے تو آپ کو تھوڑی یعنی معلومات میں اضافہ ہوگا. تو یہ قاعدہ اور بہت آسان ہے, لیکن ہم پھر بھی اعادہ کرتے رہتے ہیں. خیر لکم, باز آ جاؤ. یہ جو کر رہے ہیں نا حکم عدولی, حدوں کو کراس کرنا, غلو کرنا, ثلاثہ کہنا, اور یہ ثلاثہ کی ضرورت نہیں, جانتے ہیں اللہ, ایک اللہ اور دوسرا عیسیٰ اور تیسرا مریم, اس طریقے سے انہوں نے کہا ثلاثہ. انما اللہ الہ واحد, انما اللہ الہ واحد, الہ جس کی عبادت کی جائے. دیکھو اللہ اور ہے, الہ اور ہے, جانتے ہیں نا, لا الہ الا اللہ, تو دو نام آئے. تو الہ کے معنی جس کی عبادت کی جائے, تو انہوں نے عبادت شروع کی عیسیٰ علیہ السلام کی اور مریم کی. یہ کہا جا رہا ہے الہ واحد سبحانہ, پاک ہے وہ. اب ذرا دھیان دیجیے گا, سبحانہ پاک ہے وہ اس بات سے, انویانیہ کہ اس کے کوئی اولاد ہو. ولد کے معنی کیا, اولاد. ولد کے معنی لڑکا نے, کیونکہ فرشتوں کو بیٹیاں قرار دیا نا جی. لڑکے کے لیے ابن کا لفظ آتا ہے جی. اب سنیے غور سے, وہ اس بات سے پاک ہے, اس بات سے بری ہے کہ اس کے کوئی اولاد ہو. ہو گیا, ہم رک گئے یہاں. دیکھیں تھوڑا تھوڑا ہم نے پڑھا ہے, ان یکون لہ ولد. لیکن اگر آپ نہیں رکے, بولے یہ میم کیا ہوتا ہے, چھوڑ دو اس کو. میم کراس ہوتا ہے, لکھا رہتا ہے اپنے یہاں بھی, دونوں پرنٹ آپ کے یہاں ہوگی. یہ معمولی چیز نہیں ہے بھائی. جیم چھوڑیے, تا کو بھی چھوڑ دیجئے, کوئی مسئلہ نہیں. یہ میم کراس کو خیال رکھنا. دیکھو اب کیسے مانے ہوں گے اگر آپ نے میم پر وقف نہیں کیا. ابھی سنیے, میں بتانے کے لیے, نہیں تو پھر وہ جیسے کہ انہوں نے ذکر کیا نا, تو آپ کی طرف سے ویسا نہیں, میں سمجھا رہا ہوں. دیکھو ایسا ہوگا, یعنی ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات, تو معنی کیا ہوں گے کہ اس کے اولاد, اس کی اولاد کا آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے. بتائیں معنی خراب ہوئے کہ نہیں ہوئے, کیونکہ آپ نے ملا دیا. دیکھو اس لیے وہ میم کراس لگا دیا. وقف کرنا ہمارے یہاں کہتے ہیں وقف لازم, لیکن کچھ لوگ کیئر نہیں کرتے. اچھا دوسری بات, ترائی میں تو وہ زیر زبر چلتا ہے بس. ترائی میں چلتا ہے بس, ان کو کہاں سے یاد رہے گا ترائی میں. یہ نہیں, یہاں والوں کی بات, اور یہاں والے تو وہ اصل میں معنی سمجھتے ہیں نا. میں نے مارک کیا, یہاں جو امام کی بات چھوڑیے, وہ جو صفائی کرتا ہے نا, وہ بھی نماز پڑھاتا ہے تو رک جاتا ہے. لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ. میں غور سے سن رہا ہوں, امام نہیں تھا وہ رک گیا. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ, کیونکہ مشرکات عذاب کا ذکر ہے. ہمارے یہاں والمشرکات والمشرکات وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. ہمارے یہاں انڈین میں سب آ گئے, پاکستانی بھی آ گئے. ہاں تو ان کو معنی مفہوم معلوم نہیں نا, ان کو یہی سکھایا جاتا ہے کہ جوائن کرو. یہاں سوال ہی نہیں آتا ہے. معمولی سا معاملہ, چونکہ وہ عربی جانتے ہیں, مفہوم سمجھتے ہیں, وہ کبھی نہیں وہاں ملائیں گے وہ, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ عذاب کا ذکر ہوا مشرکات, تو مشرک عورتوں کو توبہ کے ساتھ ملائیں گے نہیں. تو وہ برابر رکتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ وہ یکون لہ ولد, خلاص بات ختم ہو گئی. لہو ما فی السماوات, اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا, اور اللہ ہی کافی ہے کارساز. اب یہ کس سے کہا جا رہا ہے اللہ ہی کافی ہے؟ بات کہاں سے چلی تھی؟ پس منظر اس آیت کا ابن عباس سے, کہ وہ تاکہ عوام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہ اپنائیں, اس لیے کہتے تھے کہ وحی کا سلسلہ ختم ہوا کس کے بعد, موسیٰ ابن عمران کے بعد. تو اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی,
اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ ہی کارساز ہے اور اس کی کارسازگی آپ کی سربراہی کافی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا جا رہا ہے۔ بہرحال بات ختم نہیں ہوئی، اب یہ کہ پھر ان کا ذکر ہے اور پھر وراثت کا اختتامی درس ہے، تو انشاءاللہ اس کو آئندہ ایک کلاس میں لے لیں گے۔ تو بہرحال جو ہم نے باتیں آپ کو بتلائی ہیں، خاص کر تجوید اور یہ وقف لازم اور اس کا پس منظر، اس میں وقف لازم جیسے زیر زبر ہے، اچھا مستقلی کے بعد زیر زبر آئے گا، جی اس سے پہلے لوگ قرآن کس طرح پڑھتے تھے، اٹھتے تھے اس پر، ہاں وہ مفہوم سے رکتے تھے۔ ابھی دیکھیے جیسے کہ ہم نماز پڑھا رہے ہیں تو وہ یاد نہیں رہتا نا کہ ہم میاں کیا ہے، دیکھتے نہیں، وہ اس سے اندازے سے رک جاتے ہیں اور وہ صحیح نکلتا ہے۔ اصل کیا ہے، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں نا کہ شدھ بدھ ہونی چاہیے، تو یہاں کے ائمہ برابر رکتے ہیں، یہی ان کا دیکھو کمپیوٹر کہتا ہے کہ یعذب اللہ المشرکین والمشرکات، اب انہیں پتہ ہی نہیں یہاں کیا لکھا ہے، اب توبہ کا ذکر ہو رہا ہے تو یہی ہے زیر زبر، یہ تو عوام کے لیے لکھا گیا ہے۔ اب ہر جگہ نہیں، دیکھو وہاں ہونا چاہیے تھا وقف لازم لیکن نہیں ہے، اب وہ بھی کیا کریں، انسان نے بنایا نا۔ حجاج بن ثقفی نے حکم دیا کہ بناؤ تو انہوں نے کوشش کی، بہت کوشش کی، پھر ہمارے قرآن آئے کہیں پر نہیں ہے میم تو انہوں نے لگایا، لیکن انسان کیا کر سکتا ہے، اصل کیا ہے کمپیوٹر دماغ کا، اور پھر بھول وہ اور چیز ہے، بھول اور ہے اور نہ جاننا اور ہے، فرق ہے۔ تو بہرحال اتنا آج تو محنت کریں، اور خاص کر دعوت جو لوگ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں قرآن شریف کی آیت کے خلاف، یقین مانیے وہ جلدی اثر قبول کرتے ہیں، آپ کا رد نہیں کریں گے، لیکن اطمینان سے کہ بھائی آپ کہہ رہے ہیں قرآن شریف کیا کہہ رہا ہے، وہ 2 آیتیں آپ بتائیں قرآن شریف میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ جی جو جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں، باقی سوال والے سوال کر سکتے ہیں، کہیے جی۔ اچھا بہت جگہ یہ لوگ قرطبی کی حدیث استعمال کرتے ہیں تفسیر میں۔ ہاں قرطبی بہت بڑی تفسیر ہے۔ دیکھیے ہم پہلے تفسیر ابن کثیر پڑھتے تھے، شروع میں تو وہی ہے نا، بدایہ جیسے پرائمری، شروع میں تفسیر ابن کثیر، اور ہمارا امپورٹنٹ جلالین، چونکہ جلالین ہم نے پڑھی ہمارا کورس میں تھا، اب اس کے بعد دوسری تفسیریں آ گئی نا۔ تو اس کے بعد نہیں مطلب ہمارے مطالعے میں تو جو آپ کو جو درست دیتے ہیں، اس کے بعد علامہ شعراوی، عریفی، تو وہ جو آپ نے نام بتایا نا، قرطبی بھی میں دیکھتا ہوں اور بحر المحیط دونوں یہ بھی دیکھتا ہوں، یہ بہت بڑی ہے، لیکن ہاں لیکن پرائم والا نہیں پڑھ سکتا۔ ابن تیمیہ جو ہے، ہاں ابن تیمیہ یہ تو بہت بڑا ہے، 30 والیوم پر ہے، پر ان کا کیا ہے، بہت لمبی ڈیٹیل ہے۔ ابن تیمیہ تو سنتے ہیں مجھے یہاں پر ہاں پورے لوگ ان کا ذکر زیادہ کرتے ہیں، ان کا ذکر زیادہ کرتے، یہ اپنے وقت کے بڑے امام تھے زبردست۔ ان کی آپ کتاب اگر لے لیں، اردو بھی ملتی ہے، منگائے پڑوسی ملک سے، پاکستان سے، ہاں ملتی ہے، ابھی وہ 30 کی 35ویں ہوگی، آپ کو ہر چیز ملے گی، اتنی اس نے محنت کیا ہے۔ بہت زیادہ ڈیٹیل ہے، نہیں ڈیٹیل یعنی کیا، ڈیٹیل کیسا کیا میں بتاتا ہوں آپ کو، ابھی پڑھنے کی کھلا ہے نا، ہاں ڈیٹیل کیسا کیا ہے، جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں نا، انہوں نے جنات کا علاج بھی بتلایا ہے، ہاں تو لوگ فالو کرتے ہیں۔ دیکھیے ہم تو انڈیا سے آئے تھے، کیا مطلب انڈیا سے جو آئے گا عالم دین، ہم چو دیگر نیست، پتہ ہے یہ فارسی لفظ ہے کیا، ہمارے ایسا کوئی نہیں، قرآن اترا مکے میں، پڑھا گیا مصر میں، سمجھا گیا ہندوستان میں، لائے کوئی بات سمجھے نا۔ اب یہاں دیکھا تو سب اپنا موزے پر مسا کر رہے ہیں، لیکن ایک چیز تھی، اللہ نے توفیق دی تھی، دیکھو لوگوں کو، سمجھو۔ ہمیں یہ بتلایا گیا تھا موزے اتنے موٹے ہوں کہ آپ کتنا میل چل سکیں، اتنا موٹا موزہ پہنیں گے چلے گا کیسے؟ یہاں پر اپنا سب لوگ اور اپنا نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں نے وہ ابن تیمیہ نے بیان کیا، بولے کدھر لکھا ہے حدیث میں کہ اتنا موٹا موزہ پہنو اور 80 میل چلو، کہاں سے لائے؟ موزہ ہوتا ہے،
آپ نے موزہ پہنا, اس کی موٹائی یہ نہ دیکھیں, بس چمڑی نظر نہ آئے, پانی ڈالو تو جلد کو نہ لگے. تو موزے ایسے آتے ہیں, آپ اس پر مسا کرو تو اب کا چمڑی بکتی ہے, نہیں بکتی ہے, تو اس پر عمل کر رہے ہیں. تو ابن تیمیہ کو آپ معمولی نہ سمجھیں. ہاں بہت, ہاں نہیں بہت بڑی شخصیت ہے. اچھا, موزوں کی شکل ہے وہ ٹکنے سے اونچا ہونا چاہیے. ہاں ٹکنے ڈھکنا چاہیے. ابھی وہ ٹکنے کٹ والے موزے آ رہے ہیں, تو ایک بار میں نے کیا تو ایک نے پکڑ لیا مجھے. نہیں وہ صحیح کیا, نہیں مسا کے لیے اس کے الگ موزے ہوتے ہیں. اور پھر سفر میں 3 دن کتنی سہولت ہے, تو اس کے لیے الگ. تو جب سردی کے مقام پر جاتے ہیں نا, بہرحال ذکر چل رہا تھا ابن تیمیہ کا, اگر اللہ موقع دے تو لیں کتاب پڑھیں, کافی معلومات ہے. جیسے وہ ایک کتاب کا میں نے نام سنتا ہوں, انسائکلوپیڈیا ایسا کچھ کہتے ہیں. ہاں سیم ایسی ہے. تو بہت اچھا کیا آپ نے, تاکہ اب وہ کہ ہم بیان کرتے ہیں نا تو لوگ کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ کو فالو کرتے ہیں, لوگوں کو کچھ بھی کچھ مل جاتا ہے, لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. تو سوالات کسی کے ہیں, بند کر دیں. چلیے, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.